بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. ہم چونکہ کرنٹ افیئرس پہ پروگرام کرتے ہیں، یعنی جو کچھ چل رہا ہوتا ہے سیاست میں، معاشرے میں، کبھی کبھار اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر سیاست پہ بات ہوتی ہے. اور سیاست پہ بات ہوتی ہے تو شور بہت ہوتا ہے، شور میں گفتگو بھی نہیں ہوتی اور کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا شور سے دور جایا جائے، کچھ سمجھ کی بات کی جائے، کچھ منطق کی بات کی جائے، کچھ دلیل کی بات کی جائے. تو ہمارے ذہن میں ایک ہی نام آیا، اور وہ نام اتنا بڑا ہے کہ الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں. میرے ساتھ آج ڈاکٹر سیدہ عارفہ زہرا صاحبہ موجود ہیں. ان سے ہی ہم بات کریں گے جو کہ خود اس بات کی دلیل ہیں کہ دلیل کی گنجائش ابھی بھی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. میں آپ کا تعارف کراتے ہوئے مجھے بہت میرے پاس الفاظ کی بہت کمی تھی، اور مجھے اپنی کم مائگی کا بھی احساس ہو رہا تھا. اور جو شخصیت آپ کی ہے، ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے بات ہو سکتی ہے دلیل کے ساتھ. یہ معاشرہ بہت، میں تو کچھ نہیں، آپ کی بڑی مہربانی جو کہہ رہی. یہ معاشرہ بہت اچھے لوگوں کا معاشرہ ہے. یہ اور بات ہے کہ حالات نے انہیں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا رہنے پر مجبور کر دیا ہے. گزشتہ کچھ عرصے میں سماج، اقدار، روایات، اخلاق، اس میں بہت تبدیلی واقع ہوئی ہے. اور آپ جیسا حساس دل اس پہ اکثر بات کرتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں آپ سے. تو آپ کے خیال میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو گزرتا ہوا وقت ہے، اس کے ہر لمحے میں تبدیلی ہوتی ہے. وہی لمحہ پھر نہیں پلٹتا. ایسا ہی ہے. اس کی جگہ ایک نیا لمحہ، نیا سوال، اس کا کوئی نیا جواب ڈھونڈنے کا موقع، اور اس سے بڑا چیلنج موجود ہے. یہ جو باتیں میں کر رہی ہوں یہ کتابی باتیں لگتی ہیں، جو کتابی ہیں نہیں. ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں تعلیم پر. میں ایک پرانا پاپی استاد ہوں، بس میرا اتنا ہی تعارف کافی ہے. تعلیم منزل نہیں ہے، تعلیم راستہ ہے. بالکل. منزل علم ہے. لیکن جو اندھیرے راستوں پر چلتے ہیں انہیں منزل نہیں ملتی. تو تعلیم کا راستہ کون روشن کرے گا؟ وہ میں کہتے کہتے مر جاؤں گی. صرف تربیت کرتی ہے. اور تربیت کا کام یہ ہے کہ کچھ نہیں کہتی، لیکن جب آپ ذرا لڑکھڑانے لگیں، بھٹکنے لگیں، تو انگلی پکڑ کے پھر صحیح راستے پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے. واہ. ہم نے تربیت کو بھی خانوں میں تقسیم کر لیا. جی. ہم بڑے ماہر لوگ ہیں خانوں میں تقسیم کرنے کے، بڑی صاف ستھری قاشیں کاٹنے کے. نہیں، زندگی کی قاشیں نہیں کٹ سکتی. زندگی کا ہر ریشہ دوسرے ریشے سے جڑا ہوا ہے. آپ ایک قاش کاٹیں گے تو سمجھیے کہیں اور کچھ بھی کٹ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو وقت کو بدلنا چاہیے. میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ وقت بدلے گا، تو اگر اس نے وعدہ کیا ہے تو اس میں انکار کی گنجائش نہیں رہی. لیکن بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کا احترام کر سکیں ہم جو اس وقت کے ساتھ منسوب ہیں. ایک زندگی اور دوسری زندہ رہنے والے. بے شک. اگر زندگی کا احترام نہیں اور زندہ رہنے والوں کا احترام نہیں، جی ہاں، تو ہم کچھ نہیں کر رہے. وقت پھر سانپ کی طرح سے نکلتا رہتا ہے اور ہم لاٹھی سے فرش پیٹا کرتے ہیں. تنقید برداشت سے باہر ہو گئی ہے. اب برداشت رہی نہیں ہے، اب دلیل کی گنجائش نہیں ہے. اختلاف تو سمجھے کہ بہت بڑا ایک المیہ بن گیا. آپ اختلاف نہیں کر سکتے. ذرا سی گہری باتیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو تبدیلی آتی ہے وہ سطح پر آتی ہے. سطح پہ تو بہت کم سامنے آتی ہے. جو اس نے اصل حشر مچانا ہے وہ میرے اور آپ کے باطن میں مچ چکا ہوتا ہے. پہلی چیز اگر یہ تبدیلی آئی کہ آپ کے اندر کی میزان خیر اور شر کی، جو پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے اندر رکھی ہے، اگر ہم اس میزان کو نظر انداز کر دیں گے تو وحشت کے سوا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی.
بے شک. اور وحشت صرف شدت اور دہشت کو جنم دیتی ہے. ایسا ہی. وحشت سے کبھی محبت نہیں پیدا ہوئی، وحشت سے کبھی صبر نہیں آیا. صبر وحشت پر حاوی ہوتا ہے تو زندگی بدل سکتی ہے، اور وحشت صبر کو کچل کے آگے گزر جائے. ہم چاہیں ہر لمحہ جو ہے وہ لمحہ موجود میں ہو جائے. بے شک، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم وہ لوگ ہیں جو پیڑ لگانے سے پہلے پھل کھانا چاہتے ہیں. اس کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک نسل پیڑ لگائے گی تو دوسری نسل کو وہ پھل میسر ہوں گے. ہمیں اس انتظار کی عادت ہی نہیں. اس برداشت کی عادت تو الگ رہی، خیال نہیں ہے. خیال نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ صبر سے مدد مانگو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ. ہم ہر چیز سے مدد مانگتے ہیں، ٹھہرتے نہیں، صبر نہیں کر سکتے. اور صبر کی ادنا ترین مثال برداشت ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک سے لفظ بولیں، ایک سی بات کریں، تو پھر ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. یہی تو حسن ہے معاشرے کا کہ آپ اختلاف کریں، آپ تنقید کریں، لیکن اس کے نتیجے میں برداشت بھی کریں. بات یہ ہے کہ صرف بات کرنا کافی نہیں ہے. اس معاشرے میں بات سننا نہیں رہا. آپ کے کہنے سے پہلے جواب ملنے لگتا ہے. تو جو بات سنتا نہیں ہے وہ بات کہے گا کیا؟ میں اگر یہ نہ سمجھوں کہ آپ نے مجھ سے کیا پوچھا ہے تو پھر میرے جواب ایسے ہی ہوں گے جو کہیں کے بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے، میرے خیال میں ایک بہت ہی بے علم سا آدمی ہوں، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کبھی کبھی کم علم کہہ دیتی ہوں. ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم زندگی کو املا لکھاتے ہیں. نہیں، معاف کر دیجئے حضور، زندگی املا لکھتی نہیں ہے، لکھواتی ہے. اور بڑے جلی حرفوں میں جب لکھوانے لگے تو آپ کو ضرورت ہے کہ ہوش کی آنکھیں کھول کے بیٹھیں. صرف شدت جذبات سے زندگی نہیں گزرتی. درست بات. تو ذمہ دار کون ہے؟ سب، ہم میں سے سب. بات گہری ہو جائے گی، اجازت دیجیے. ہم سب اس لیے ہیں، کچھ اپنی خاموشی کے گناہ گار ہیں، کچھ اپنی گفتار کے گناہ گار ہیں، کیونکہ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے. نہ جو بہت بول رہا ہے وہ کہیں پہنچتا ہے، اور جو خاموش ہے وہ تو جم گیا ایک جگہ پر. اس کی خاموشی کی سینکڑوں باتیں ہو سکتی ہیں، جبر ہو سکتا ہے، وہ جبر اسے نہ بولنے دے. خاموشی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک بہت معمولی بات کہیں اور وہ آپ کے لیے ایک امتحان بن جائے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو میری بات اچھی نہ لگے تو کہہ دیجئے کہ آپ یہاں یہ ٹھیک نہیں سمجھ رہے، آپ کے لفظ یہاں نامناسب ہیں. بولنے کے شوق میں جو چیز سب سے پہلے بے آبرو ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے. بے شک. اس ملک میں زبان کی آبرو نہیں رہی. مجھے کہنے دیجئے کہ جو حرم نبوی میں زبان بولی گئی اور پھر جو اس کو پناہ میں رکھنے کے لیے جو دلیلیں دی جا رہی ہیں، اس سے تو خاموشی بہتر تھی. یہ کہہ دینا کافی تھا کہ جو ہوا اچھا نہیں ہوا. تو وہ فاصلے تعین کر رہے ہیں کہ کتنی دور یہ بات کہی گئی تھی، کتنی دور یہ بات نہیں کہی. یہ جواز تو وہ ڈھونڈتا ہے جس کی دلیل کمزور ہوتی ہے. جس کی دلیل مضبوط ہے اسے جواز کی ضرورت ہی نہیں. اور جواز بھی کیسے؟ میں اپنے شاگردوں سے ایک بات کہتی ہوں، اپنے ساتھیوں سے کہتی ہوں کہ آواز صرف وہ اونچی کرتا ہے جس کی دلیل نیچے ہوتی ہے.
بڑھانا ہے تو دلیل کو بڑھاؤ، اس کا وزن بڑھاؤ. آواز اونچی کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے. تعلیم شاید کچھ نہ کر علم سکے سے زیادہ شعور ہے. آپ دیکھیے کہ کس قدر میں محبت اور عزت سے پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں اپنی نسلوں کو. وہ سارے کے سارے عالم فاضل لوگ نہیں تھے، مگر وہ سارے کے سارے لوگ شاکر لوگ تھے. واہ، شکر کرنے والے تھے. جسے روکھی روٹی ملتی تھی وہ بھی شکر میں تھا، جو شیرمال کھاتا تھا وہ بھی شکر میں تھا. شکر گزاری ہے، وہ آپ کو فرعون ہونے سے بچاتی ہے. بالکل بالکل، کیا بات کہی آپ نے. ایک جملہ ضرور اس میں ایڈ کر دوں کہ میرے والد کہا کرتے تھے اگر آپ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو شکریہ بہت کہیے. تو آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ یہ تو شکر واقعی کیا بات ہے. کتنے بڑے ایک ہی بات کہہ گئے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار کیسے ہوگا. درست بات ہے. تو ہمارے تو یہ ختم ہو گئی چیزیں ہمارے معاشرے سے. پچھلے کچھ عرصے میں شکر نہیں رہا، اطمینان نہیں رہا. ابھی میں نے اطمینان پہ بھی آپ سے بات کرنی کہ کیوں نہیں رہا اطمینان. صبر نہیں رہا، برداشت نہیں رہی، دلیل نہیں رہی، لاجک جسے کہتے ہیں. بہت آسان بات. جی بہت آسان بات. 1 صدی سے زیادہ ہو گیا نا جب سے ہم جمہوریت سے آشنا ہوئے. اس سے پہلے بادشاہتوں میں، رئیسوں کی غلامی میں، نوابوں کی نوکری میں ہم معراج سمجھتے تھے کہ ہم خدمت کر کے آ جاتے ہیں، اس کا افزانہ ہمیں مل جاتا ہے. پھر زندگی بدل کروٹ لی. اور اگر آپ دیکھیے تو میں سمجھتی ہوں کہ اسلام سے زیادہ جمہوریت کہیں نہیں ہے. کہیں نہیں ہے. کوئی اتنا آپ کو آمادہ نہیں کرتا اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے. آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی نہیں ہے. آزادی ایک بہت مزے کا سکہ ہے. اس کے ایک طرف لکھا ہے حق اور دوسری طرف لکھا ہے ذمہ داری. جس نے ذمہ داری پوری نہیں کی اس کا کوئی حق نہیں، اور جس کا کوئی حق ہے اس کی ذمہ داری ہے. واہ. میرا حق وہ ہے جو میری ذمہ داری آپ کے لیے ہے. آپ کی ذمہ داری وہ ہے جو میرا حق ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ خوش اسلوبی سے زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم سمجھ پائیں گے ایک دوسرے کو. آپ دیکھیے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا کہ میرا بہت جی چاہتا ہے، میں خدا کو ڈھونڈتا ہوں، مجھے وہ کہاں ملے گا. میرے آقا نے پلک جھپکے بغیر کہا اس کے بندوں میں. کس قدر زور ہے قرآن میں قریب کے اوپر، لفظ قریب پہ، اقربہ. ہم نے اس کا ترجمہ رشتہ دار کر لیا ہے. نہیں ہے. مثلاً جو میرے گھر میں میری مدد کرتے ہیں لوگ وہ مجھ سے قریب ہیں، اور وہ میرا بھائی بہن جو دوسرے شہر میں رہتا ہے وہ اس وقت مجھ سے دور ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ہماری زندگی کے سامنے ایک فرمائشوں کی فہرست ہے. زندگی کی نہ عزت ہے نہ محبت، اس فہرست سے محبت. زندگی کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی، وہ پھر آپ کو اسی محاورے میں جواب دیتی ہے. بالکل. موتی ڈھونڈنا ہو تو ذرا گہرا جانا پڑتا ہے. گھونگے تلاش کر کے لانے ہوں تو پیر بھیگ جائیں تو مل جاتے ہیں. مجھے موتی کی زندگی پہ بڑا رشک آتا ہے. وہ کہتے ہیں ابر نیساں بارش کا قطرہ. بہار کی بارش کا قطرہ انتہائی مصفہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت فضا میں گرد آلود نہیں ہوتے، فضا بہت صاف ہوتی. وہ قطرہ سی پی کے منہ میں چلا جاتا ہے تو وہ ایک اس کے اپنے جسم یا اپنی زندگی کے لیے غیر چیز ہے. وہ اس کو بے چین کرتی ہے. وہ اس قطرے سے مانوس نہیں ہے، اور وہ اس قطرے کی بے چینی میں اس کو اتنا اپنے لعاب ذہن سے چمکاتی ہے کہ وہ موتی کر دیتی ہے. واہ.
کیا بات ہے، واہ واہ، تو بالکل. میں ہمیشہ اس لیے رش کرتی ہوں کہ میں نے جینا سی پی سے کیوں نہیں سیکھا. وہ اپنے کرب سے اپنے موتی پیدا کرتی ہے. بالکل. میں نے اپنے موتیوں کو اپنے کرب کے حوالے کر دیا. کیا بات ہے، بہت بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحبہ بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، لینے کو دل نہیں چاہ رہا، لے لیجیے. کیونکہ بریک کے بعد ہم پوچھیں گے کہ یہ معاشرے کا جو زوال ہے یہ کس طرح سے ہوا ہے، رہنما کون ہے، راہبر کیا ہے، اور برداشت اور جو تحمل ہے وہ اس کی طرف ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارفہ سیدہ صاحبہ جو کہ دانشور ہیں، ماہر تعلیم ہیں. بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ، ہم بات کر رہے تھے کہ آپ ضیاء الحق کے دور کو بھی آپ نے دیکھا، جنرل ایوب کو بھی دیکھا ہوگا، آپ نے باقی جنرل یحییٰ کی آمریت بھی دیکھی ہوگی. آمریت اور فیشسٹ ہونے میں، فیشزم میں کیا فرق ہے؟ ایک بات یہاں کہنا چاہوں، جنرل ایوب جب آئے عمر کا بہت اچھا حصہ تھا. اگر میں یہ بتا دوں گی کہ میں نے اس وقت میٹرک پاس کیا تھا تو میری عمر سمجھ جائیے گا. وہ شخص باوجود اس کے کہ انتہائی تکلیف دہ سیاسی حالات میں وہ آئے، اور جس صورت سے آئے یا لائے گئے اس پہ بحث بیکار ہے، لیکن انہوں نے کچھ کام بہت اچھے کیے. یہ جو میں اور آپ آج بھی اسی روشنی میں بیٹھے، مرہون منت ان کے ہیں. وہ جو میں اور آپ اپنے زمینوں کے گرد ہم نے ٹیوب ویل لگائے اور زمین کا شور نمک کم کیا، اسی کی محنت تھی. وہ جو انہوں نے زراعت میں مشینیں لے کر آئے، پیداوار بڑھی، رفتار بڑھی، آمدنی زیادہ ہوئی، محنت کم ہوئی. تو کبھی کسی کے احسان کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم بیک قلم بد زبانی کرنے، بلکہ مجھے بہت نامناسب لفظ استعمال کر گالیاں دینے پہ راضی ہو جاتے. کوئی اتنا برا نہیں ہے کہ وہ شیطان ہو، اور کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہو. یحییٰ خان نے جو کیا سیاست میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گی، مگر انہوں نے ایک کمال کیا تھا، پاکستان کے واحد صاف شفاف انتخابات کروا دیے. نہ اس سے پہلے ہوئے نہ اس کے بعد. تو آپ اس آدمی کو کیسے بھولیں گے کہ اس کا مطلب ہے تھا ہمارے اندر یہ صلاحیت تھی کہ ہم بھلائی سے، خیر سے سوچ کے ایک کام کر لیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ کیوں ہم بار بار فوج کو یہ زحمت دیتے ہیں کہ وہ کام کرے جو اس کے کام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے وہ کام ہے وہ نہیں کر رہا. ایک اتنی بات رہ گئی. اور وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے ہاں سیاست کا مطلب اقتدار کا مطلب بدعنوانی. ہم نے بہت آسان لغت بنا دی. کون بار بار جا کے وہی پرانے معنی دیکھتا رہے؟ آخر نیا زمانہ ہے، ہم نئے معنی پیدا کریں. اور ہمارے یہاں ایسے اچھے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ جو کچھ خریدا جا سکتا ہے وہ آپ کی حیثیت کو بڑھاتا ہے. میرے جیسے کم عقل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ خریدا نہیں جا سکتا وہ آپ کی حیثیت کو بڑھاتا ہے. چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی، وہ مجھے اچھی اتنی لگتی ہے کہ مجھے جب موقع ملے میں سناتی ہوں. میں گورنمنٹ کالج میں ایم اے میں پڑھتی تھی اور لاہور کالج کے ہاسٹل میں رہتی تھی. تو صبح کو ہمیں ہاسٹل سے گورنمنٹ کالج جانا ہوتا. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ 2 سال میں کسی سواری میں گورنمنٹ کالج نہیں گئی. پیدل جاتے تھے ہم چند لوگ مل کے، اور ہر دفعہ نیا راستہ اختیار کرتے تھے. اس سے ہماری شہر سے کچھ واقفیت ہو جاتی تھی. اور ہمیشہ سے بہترین پسندیدہ راستہ تھا کہ لارنس باغ میں سے گزر کے جایا جائے. تو ایک دن ہم وہاں، مجھے تو خیر ابھی بھی بہت ہنسی آتی ہے اور بات اور میں بہت خوش ہوں، شکر کرتی ہوں کہ ہنس سکتی ہوں. ہم خدا جانے کس معمولی بات پہ ہنستے چلے آ رہے تھے. اور اب میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت کچھ بزرگ تھے. لاہور میں دستور تھا کہ وہ صبح میں وہ لوگ وہاں بیٹھ کے یا اخبار پڑھتے تھے یا کچھ لوگ ایک
چند ساتھیوں کے ساتھ کتاب پڑھتے تھے. کیا اچھا مشغلہ تھا. تو ایک بزرگ نے اتنے مزے میں کہا ٹھیٹھ پنجابی میں, کنیاں چنگیاں لگدیاں نا بیبیاں تیاں ہسدیاں کھیڈدیاں. واہ. آج آپ سے کوئی یہ نہیں یہ نہیں کہے گا. کیوں ہنسی باہر, آواز کیوں سنائی دی, غیر محرم کے کان میں کیوں گئی, اس لیے اغوا لازمی تھا. آج کا معاشرہ تکبر سکھاتا ہے, اور تکبر سوائے خفگی کے آپ کو کچھ نہیں دیتا. بالکل. تکبر کی توقع پوری نہیں ہو سکتی. جو انا کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے آسمان, وہ چلتا بہت ہے پہنچتا کہیں نہیں. کیا بات ہے, واہ. اب یہ تو نہیں پوچھوں گی کہ انا کے گھوڑے پہ کون سوار ہے, لیکن بہت سوار, کیا رہنما بھی ہو سکتے ہیں. سب سے زیادہ وہی ہوتے ہیں. دیکھیے میرے رب نے اکبر جو ہے تکبر بڑائی اپنے لیے رکھی ہے. خبردار یہاں مت جانا, انا صرف اس کی ہے. تو زندگی سے میں کیسے نکالی جائے؟ ضرورت ہی نہیں میں نکالنے کی, اس کو ہم کر دیجیے. اس کے لیے تو بہت کام کرنا پڑے گا. کتنا مشکل کام ہے کہ آپ میں سے ہم پہ آ جائے. آپ کے لیے آسان ہے, لیکن ہے بہت مشکل. بہت آسان ہے, سچ مچ بہت آسان. ایک تو محبت ہم ہونا سکھاتی ہے, مگر ہمارے یہاں محبت بھی میں ہونا سکھاتی ہے. محبت تو سکھاتی ہم ہے, اور ہمارے یہاں محبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوئی حکم دے گا اور دوسرا اس کو کوئی حکم مانے گا, تو یہ لازوال محبت ہوگی. میرے نزدیک آپ جس کو چاہیں اس کو آزاد کرنے کا نام محبت ہے. آپ اسے وہ گنجائش دیں کہ یہاں تمہارا جو جی چاہے کرو, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم خوش ہیں اس میں کہ تم خوش ہو. آپ کا ایک میں جملہ سن رہی تھی, آپ نے کہا کہ جو خیال کو بے آبرو کرے, جو زبان کو بے آبرو کرے. اصل آبرو تو انہی چیز ہوگی. خیال بے آبرو ہوتا ہے, زبان بے آبرو ہوتی ہے. مجھے یاد آ گیا ہے یہ موقع ابھی حال ہی میں, اور وہ میں یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے نوجوانوں سے بات کر رہی تھی. جو حشر ہم نے زبان کا کیا ہے, زبان کسی اور چیز کا اظہار نہیں ہے, آپ کی ذات کا اظہار ہے. بالکل. جس طرح میں 2 سطریں آپ کو لکھ کر بھیجوں تو وہ تحریر خود کچھ نہیں ہے, وہ میں آپ تک پہنچی. اور جب میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کروں تو میرا سامنے کچھ نہیں ہے, وہ بات ہے, وہ لہجہ ہے, وہ لفظ ہیں جو میں استعمال کروں. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جو بولتا نہیں وہ جانتا نہیں, جو جانتا نہیں وہ بولے کیوں. یہاں الٹ ہے. مولانا روم کی ربائی کہ جو جانتا نہیں وہ بولے کیوں. اسی لیے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں ہم سے ایک بات کہی جاتی تھی کہ بے وقوفوں کی کسی باتیں مت کیا کرو, چپ رہا کرو. یہ ہر گھر میں یہ جملہ بولا جاتا تھا. جی ہاں. جب آپ بے محل بے موقع غلط لفظ کی بات کرتے تھے. بات اس میں جڑی ہوئی ہے کہ خیال وہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے, وہ آپ کی خاموش آواز ہے. بالکل. خیال, زبان اس کو آواز دیتی ہے. بالکل. تو اگر آپ نے ڈھنگ کی بات, سلیقے کی بات, قرینے کی بات سوچی نہیں تو خیال کی آبرو گئی. اور اگر کہیں بھی نہیں اس طرح تو زبان کی آبرو گئی. تو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ کون ٹھیک کرے گا؟ وہ بہت ایک ہجوم رہبرا ہے, اور رہبر کوئی نہیں. ایک تو بہت اچھا ہوا کہ قائد اعظم نہیں رہے, کیونکہ جو ہم ان کے ساتھ اب کر رہے ہیں وہ میرے جیسوں کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہے. میں ایک ایسے باپ کی اولاد ہوں جس پہ مجھے بہت ناز ہے, جو قائد اعظم کی بگھی کھینچنے والے طالب علموں میں شامل تھے.
اور وہ کیسا قائد تھا، اسے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا. کس قدر امیر شخص تھا، اندر سے بھی باہر سے بھی. بے شک. ہم یہ تو یاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹائی دوبارہ نہیں باندھی زندگی میں. مجھے بڑا رشک آتا ہے، کیا بات ہے. لیکن اس میں سے ایک پائی اپنی محنت کے سوا کہیں اور سے آئی بھی نہیں. بالکل بالکل. تو وہ جو اس کی اپنی محنت کا اپنے ذوق کے لیے ہے، کسی کا حق نہیں نہ مارا. اس سب باتوں کو چھوڑ دیجئے. کیا قائد تھا اقلیتوں کے لیے ایک آزاد ریاست. ہم آج اقلیت کی عزت نہیں کر سکتے. درست بات. 1947 میں 13 اگست تک ہم اقلیت تھے. 14 اگست کو ہم مالک ہو گئے، اکثریت بن گئے. صرف غلامی سے آزاد نہیں ہوئے. آپ تو بغیر کسی حیثیت کے تھے، آپ صاحب حیثیت ہو گئے. واہ. کیا محنت ہے، کیا خیال ہے، کیا زبان ہے، کیا دلیل ہے، کیا منطق ہے. یہاں تک کہ چرچل کو کہنا پڑا کہ اتنی بڑی اقلیت نہیں ہو سکتی، یہ خود ایک اکثریت ہے. ڈاکٹر صاحب چیزیں بدلیں گی کیسے؟ چیزیں جب بدلیں گی جب میں اور آپ بدلیں گے. ہماری توقعات بدل جائیں گی. ہم اس وقت بالکل اپنے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے اترائے ہوئے بچے کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. بہلانے کو کسی نے آپ کو کوئی چیز دے دی تو آپ اس کو دوسروں کے سامنے نچا نچا کے دیوانے ہوئے کہ دیکھا میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تصورات جب تک واضح نہیں ہوں گے تو آپ چیزیں سمجھیں گے کیسے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خلیفہ سب کا خادم ہے. حضرت عمر جیسے مزاج والا آدمی، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا سا حلم اور وفا نہیں ہے. یہاں ایک اپنی شخصیت ہے، طاقتور، توانا، مضبوط. مگر اس سب میں جو مضبوط چیز ہے وہ حصہ انصاف ہے. بخدا اگر عمر کی اولاد بھی ایسا کرتی. کتنے خطبوں میں یہ جملہ آپ پڑھتے ہیں. بالکل بالکل. اور بیٹا وضاحت دے، ایک کھڑے ہو کے ایک شخص پوچھے کہ تم خلیفہ وقت ہو اے عمر، تمہیں اور میرے والد کو ایک جیسی چادر مال غنیمت میں ملی تھی. میرے والد کا بھی قد کاٹ تمہارے جتنا ہے، اگر ان کا کرتا اس میں نہیں بنا تو تمہارا کیسے بن گیا. تو حضرت عمر کے بیٹی شرمندہ سے ہو کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ بابا کا کرتا اتنا پھٹ گیا تھا کہ اس میں پیوند لگنے کی گنجائش نہیں رہی تھی، تو میں نے اپنی چادر انہیں دے دی. اگر معاشرہ یہ سوال خلیفہ وقت سے پوچھ سکتا ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو رسول اللہ کے ہم قدم ہیں، ہم جلیس ہیں، ہم صحبت ہیں، ہم زبان ہیں، ہم نفس ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں اس کسی سے؟ یہ اس سے انصاف ہے جس کے سامنے آدمی اور یہی جب ہوگا تو بدلاؤ آئے گا. اور ہم بدلیں گے. کیونکہ اگر ہماری توقعات بدلیں گی، اگر ہماری توقعات بدلیں گی تو جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ شاید رہبر ہونے کی کوشش کریں گے. ہماری توقعات بھی سیاست کے جوڑ توڑ ہیں، اور سیاستدان کا ماحصل بھی سیاست کا جوڑ توڑ ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین ابھی بھی تشنگی ہے، بہت ہے، اور بہت سے موضوعات، بہت سی گفتگو رہ گئی ہے، لیکن یہ ضروری تھا. اتنے شور میں کچھ آوازیں ایسی ہیں جو دلیل سے بات کرتی ہیں، جو آواز بلند نہیں کرتی، لیکن ان کے الفاظ کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اجازت سے اور آپ کا وقت ناپنے والوں کی اجازت سے اقبال عظیم صاحب کا ایک شعر سنانا چاہتی ہوں جو آج کل میں بہت پڑھتی ہوں. بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں،
بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا اپنا چلن بدلیں. واہ فقط ساقی بدل جانے سے میں خانہ نہ بدلے گا. واہ 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 کیا بات ہے. اس کے بعد کہنے کی گنجائش نہیں ہے. اقبال عظیم صاحب کا شعر ہے اور کیا کمال. بے شک بے شک. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.